دعا کیجئے خالق کائنات ہم سب کی اس دینی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ شرح صدر کے ساتھ میں گنہگار کو آپ نیک لوگوں کے سامنے رب ذوالجلال ایسی گفتگو کی توفیق عطا فرمائیں جن میں ہم سب کا فائدہ ہو۔ اس کے بعد ہم سب کو مل کر امام الرسل مولائے کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بلند آواز سے کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے جو اہل اسلام کے لیے خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات لے کر آتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ خوشی کی تو سمجھ آتی ہے، یہ غمی کے جذبات کیسے لے کر آتا ہے؟ تو اس مہینہ میں جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، وہیں اس مہینہ کی 12 تاریخ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس طرح محبوب کی ولادت باسعادت سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اسی طرح پر امام الرسل مولائے کل کی وفات طیبہ سے بڑا غم بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ مہینہ نہ ہمیں جشن کے طور پہ منانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ یہ اپنے آپ کو ماتم کے طور پہ منانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نہ جشن منانے والوں میں سے ہیں، جھنڈیاں لگانے والوں میں سے ہیں، نہ جلوس نکالنے والوں میں سے ہیں، نہ شراب پی کر بازاروں میں نکل کر غل غبارہ کرنے والوں میں سے ہیں، اور نہ ہی ہمارا تعلق ماتم کرنے والوں میں سے ہے۔ ہمیں آمنہ کے لال کی ولادت باسعادت کی خوشی بھی ہوتی ہے، آمنہ کے لال کی جدائی کا غم بھی ہوتا ہے، جس کو ہم اس طرح مناتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، ہم رب ذوالجلال کی درگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اللہ آج ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، پچھلا سال غفلت کے اندر، سستی کے اندر، کوتاہیوں میں گزر گیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال ہمارا رات دن شب و روز بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا خوشی غمی حرکات و سکنات خلوت جلوت سفر حضر معیشت معاشرت ایسے ہوگی جس طرح حکم آپ کا ہوگا، طریقہ امام الرسل مولائے کل کا ہوگا، اور یہی میرے محبوب کے ساتھ حقیقی محبت کا تقاضا ہے، حقیقی عشق کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی محبوب کے ساتھ محبت نہیں ہے کہ شکل تو اپنی آمنہ کے لال جیسی بنائی نہیں، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، شراب پی لی، جلوسوں میں نکل گیا، سارا دن نعرہ بازی کی، شام نو پھر شراب پی، ساری رات منہ کالا کرتا رہا اور زبان پہ نعرہ لگاتا رہا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ایسا عشق نہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، نہ امام الرسل مولائے کل کو ایسے محبوں کی ضرورت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا یار تمام لوگ اب تو دن بدن ترقی ہو رہی ہے، پہلے دیہات والے نہ آتے تھے، اب تو دیہاتوں سے بھی لوگ ٹرالیاں بھر کر آ جاتے ہیں، ٹانگوں میں بیٹھ کر آ جاتے ہیں، رکشے کر کے آ جاتے ہیں، دن بدن یہ کام بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن تمہاری جماعت جو ہے وہ اس کو کیا میلاد کو خوشی کے طور پہ نہیں سمجھتے، آمنہ کے لال کی ولادت پہ خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں،
ہمیں خوشی ضرور ہے، لیکن ہم نہ صحابہ کرام کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، نہ آل بیت کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، نہ اولیاء کرام کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ محبوب کے ساتھ، مجھ سے زیادہ آمنہ کے لال کے ساتھ محبت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو تھی کہ جن کے لیے ایک طرف تو میرے محبوب نبی اور رسول بن کر آئے اور دوسری طرف ان کے ابا جان بھی تھے، لیکن میں نے دیکھا 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جشن منانے کے بجائے، لوگوں جلوس کا آرڈر دینے کے بجائے رو کے کہہ رہی تھیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہا۔ آج محبوب کی جدائی کا مجھے اتنا غم پہنچا، اگر یہ غم دن کو پہنچتا دن نہ رہتا بلکہ رات بن جاتے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اللہ بینائی واپس لے لے، جس کی زیارت کے لیے رات دن بے چین رہا کرتے تھے، جب وہی دنیا میں نہیں رہے تو اللہ ان آنکھوں کا کرنا ہی کیا ہے۔ وہ ناقہ جس پہ آمنہ کے لال سواری فرمایا کرتے تھے، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھے، اپنے آپ کو کنویں میں گرا رہی تھی، کوئی پوچھتا وجہ کیا ہے، یقیناً رو کے یہی جواب دیتے پہلے میرا شاہ سوار آمنہ کلال محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ہوتا تھا، جب آمنہ کے لال ہی دو نظروں سے اوجھل ہو گئے، میری غیرت گوارا نہیں کرتے کہ اب میری کمر پہ کوئی اور سوار ہو۔ میں نے تو 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے، پورے مدینہ کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اشک بار نہ ہو، کوئی دل ایسا نہیں جو غم زدہ اور پریشان نہ ہو۔ اہل مدینہ سے کوئی پوچھتا یہ تو میرے محبوب کی ولادت با سعادت کا دن ہے اور تم رو رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو، اس دن کو تو جلوس نکالنے چاہیے، جھنڈیاں لگانی چاہیے، اپنے گھروں بازاروں کو سجانا چاہیے، سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام یقیناً یہی کہیں گے، اور محبوب کی ولادت کی خوشی بھی بڑی تھی لیکن محبوب کی جدائی کا غم بھی بڑا ہے۔ پھر ولادت اور جدائی میں فرق بڑا ہے، جب ولادت ہوئی تھی اس وقت تو میرے محبوب محمد بن عبداللہ بن کر آئے تھے، اور آج جب کملی والے کا 12 ربیع الاول کو جنازہ نکلا تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ بن چکے تھے۔ جشن خوشی جو تھی ابو لہب نے منائی تھی، کہا تھا صوبیہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب جو دنیا کو بشارتیں مبارکیں سناتے ہیں تم جلوس نکالو، تم واویلا کرو، تم شور مچاؤ، جنت مل جائے گی، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر ابو لہب نے سب سے پہلے کہا تھا جا صوبیہ میں نے آزاد کر دیا، تو نے مجھے بھتیجے کی ولادت کی بشارت دی ہے، ابو لہب کو جنت مل جاتی۔ قرآن نہ کہتا تبت یدا ابی لہب تب، میں نے دیکھا ہے حبشے سے رہنے والا، حبشے کا رہنے والا کالا بلال ہے، چلتا فرش پہ ہے، جوتیوں کی آواز عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے۔ ابو لہب کو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، میں نے کہا اللہ وجہ کیا ہے؟ ابی لہب نے تو جشن منائے تھے، بلال نے جشن نہیں منائے، جشن منانے والا جہنم کا بالن بن گیا، جس نے نہیں جشن منائے تھے اس کے جوتیوں کی آواز عرش معلیٰ پہ پہنچ گئی۔ فرمایا دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں ابو لہب نے جشن منایا تھا لیکن محمد بن عبداللہ کا بنایا تھا، بلال نے طریقہ اپنایا ہے محمد الرسول اللہ کا۔ بلند آواز سے کہہ لو صلی اللہ۔ ایک آدمی کہنے لگا تم جلوس نکالو نہ نکالو، ہم تو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا یار پھر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھ دیا ہے محبوب کی وفات طیبہ، محبوب کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، چلو یہ کام کرنا بھی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی مانو، 8 ربیع الاول کو جلوس نکال لیا کرو۔ ایک کہنے لگا ہم تو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا انہوں نے تو لکھ دیا ہے محبوب کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی نہیں، آقا کی ولادت باسعادت محرم الحرام میں ہوئی ہے، پھر جلوس نکالنا ہے
تو محرم میں نکالو، جلوس نکالنا ہے 8 ربیع الاول کو نکالو، اور نہ تم محرم میں نکالتے ہو تاکہ عبد القادر جیلانی کا سہارا لے لو، نہ 8 ربیع الاول کو نکالتے ہو تاکہ مولانا احمد رضا خان کا سہارا لے لو، تم 12 ربیع الاول کو نکالتے ہو جن عبد القادر جیلانی بھی کہتے ہیں اس تاریخ میں وفات ہے، احمد رضا خان بھی کہتے ہیں اس تاریخ میں وفات ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں آدم سے لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کا کوئی امتی ایسا نہیں آیا جس نے اپنے نبی کی وفات والے دن جشن منایا ہو، جلوس نکالے ہوں، جھنڈیاں لگائی ہوں، بازار دکان گھر سجائے ہوں۔ اگر یہ بد نصیبی کسی کے مقدر میں لکھی تھی تو ان کے مقدر میں تھی جو اپنے آپ کو عاشقان مصطفیٰ بھی کہتے ہیں۔ ادھر مدینہ میں آمنہ کے لال کا جس تاریخ کو جنازہ جا رہا تھا اسی تاریخ کو جلوس بھی نکال رہے ہیں۔ معلوم ہوا دوستو پورے 1,24,000 انبیاء کرام کے امتیوں میں کوئی امتی ایسا نہیں آیا جس نے نبی کے وفات کے دن کو جشن کے طور پہ منایا ہو، اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو 12 ربیع الاول کو جشن منائیں، جلوس نکالیں، جھنڈیاں لگائیں، نہیں، ہم تو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے اللہ کی درگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہا کرو اللہ جو غفلت ہونی تھی ہو گئی، آج کے بعد مولا ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا چال چلن ایسے ہوگا جس طرح حکم اللہ آپ کا ہوگا، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ بلند آواز سے کہہ لو صلی اللہ ہو۔ باقی ہم محبوب کی ولادت کے منکر نہیں ہیں، ولادت کے قائل ہیں۔ آمنہ کے لال کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اس شان کے ساتھ ہوئی ہے، نہ بچہ اس شان کے ساتھ پہلے کبھی پیدا ہوا تھا نہ قیامت تک کبھی پیدا ہوگا۔ آتا ہے حدیث پاک کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت جب عبد مناف کی پیشانی میں چمکنے لگا تو لوگ عبد مناف کو قمر البطحا کہنے لگے، یہ تو مکہ کے ریگستان کا چاند ہے۔ جب یہی نور نبوت ہاشم کی پیشانی میں آیا جو بھی دیکھتا تھا وہ ہاتھ چومنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ جب یہی نور نبوت جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا لوگ دعا کرتے تھے اللہ عبد المطلب کی پیشانی میں چمکنے والے نور کا واسطہ ہی اللہ ایسا کرو بارش عطا فرما دو، بیماریاں دور کر دو۔ ادھر فرش والے نور نبوت کا واسطہ دیتے تھے، ادھر عرش والا بارشوں کا نزول کرتا تھا۔ اور یہی نور نبوت نور محمد جناب عبد المطلب سے منتقل ہو کر جب جناب عبداللہ کی پیشانی میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 300 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے آمنہ کے لال کو نکاح کی دعوت دی تھی، اور کئی ایسی بھی تھیں جنہوں نے دعوت گناہ دی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، ہم تورات کی عالمہ انجیل کی عالمہ، ہمیں پتا ہے عبداللہ کی پیشانی میں کیا چمک رہا ہے، ہم چاہتی ہیں وہ نور محمد منتقل ہو کر ہمارے اندر آ جائے۔ لیکن جناب عبداللہ کا نکاح اور شادی جناب آمنہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ آمنہ کے لال منتقل ہو کر سجید آمنہ کے شکم اطہر میں آتے ہیں۔ جناب عبداللہ تجارت کے غرض سے شام تشریف لے جاتے ہیں، واپسی پہ بیمار ہو گئے، یسرب میں رہ گئے، موت واقع ہو گئی، وہیں آپ رہ گئے۔ لوگوں اب جب جناب عبد المطلب کو پتا چلا میرا 18 سالہ نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، اندازہ لگا سکتے ہو بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، بہن بھائیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اور نہیں اس عورت کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس نے ابھی رج کر سیر ہو کر خامد سے گفتگو بھی نہ کی تھی، خامد کا پیار بھی حاصل نہ کیا تھا۔ اس کا شیشہ دل کس طرح چکنا چور ہوا ہوگا۔ لوگوں کسی کہنے والے نے کہا سیدہ آمنہ اتنی غمگین تھی کہ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے، ہاں کھانے کی پرواہ نہ تھی، پینے کی پرواہ نہ تھی، بس رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ستا جا یسرب اندر
ستا جا یسرب اندر اتے کر گیا بطحا خالی قبر دا ہونے او مجاور بنیا اتے باغ میرے دا مالی موت بلایا اوے ہویا حاضر تے کیتی اس تیاری اس ورگا مل سی نہیں تے بمیں ویکو برادری ساری رات دن سجید آمنہ غمگین ہے پریشان ہے فرماتی ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا ابھی تک کہ عبداللہ کی نشانی میرے پیٹ کے اندر آ چکی ہے شکم اطہر میں آ چکی ہے اور پھر بات یاد آ گئی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فرمایا جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے ملائکہ فرشتوں نے اللہ کی درگاہ میں رو کے کہا اللہ تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہمارا سردار یتیم ہو گیا کونین کا والی یتیم ہو گیا آواز آئی نوریو خاموش ہو جاؤ علم یجد کا یتیمن فآوا یتیم جانے یا یتیم بنانے والا جانے سجید آمنہ فرماتی ہیں لوگوں مجھے تو ابھی تک پتہ ہی نہ چلا تھا کہ میرے پیٹ کے اندر امانت آ چکی ہے عبداللہ کی نشانی آ چکی ہے نزہت المجالس کے اندر موجود ہے سجیدہ فرماتی ہیں میں ایک رات آرام کے لیے لیٹ گئی ادھر میری آنکھ لگتی ہے ادھر ایک آدمی آ گیا لمبے قد والا دراز قد والا آ کے مسکرا کے کہتا ہے بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے پیٹ کے اندر موحد اعظم تشریف لے آئے ہیں میں نے پوچھا اللہ والے آپ کون ہیں مجھے مبارکیں بشارتیں دینے والے فرمایا آمنہ تو نہیں جانتے مجھے کائنات آدم صفی اللہ کہتی ہے میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں کہ نہ گھبرا نہ پریشان ہو عبداللہ تو نہیں رہے مگر محمد الرسول اللہ تو تیرے پیٹ میں آ گئے وہ پیغمبر تیرے پیٹ میں آ گئے جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہوگا انجیل میں بھی ہوگا زبور میں بھی ہوگا توجہ میری طرف رکھنا واقعہ یاد آ گیا کیسا منظر تھا جب حبیب کبریا قائلو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں وفاداروں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے دیکھا ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے فرمایا میرے یاروں ادھر کوئی رو رہا ہے آؤ ذرا پتہ تو کرو نا معاملہ کیا ہے جب کونین کے والی پہنچے ہیں ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ ہے لوگوں موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہے اس کی بہنیں رو رہی ہیں بھائی رو رہے ہیں رشتہ دار رو رہے ہیں لیکن اس کے سرانے اس کا والد تورات کھول کے بیٹھا تلاوت کر رہا ہے جب آمنہ کے لال کی نگاہ نبوت پڑھتی ہے فرمایا یہودی بتلا کون سی کتاب پڑھ رہا ہے کہتا ہے میں کتاب کلیم اللہ پہ اترنے والی تورات کا مطبت تورات کی تلاوت کر رہا ہوں فرمایا یہودی سچ سچ بتانا حل وجدت ناتی و صفتی و ذکری و مخرجی و اسمی یہودی سچ بتلا کیا تورات کے اندر میرا ذکر بھی پڑھا ہے میری شان بھی پڑھی ہے میری صفتیں بھی پڑھی ہیں یا کہ نہیں پڑھی کہیں میری عظمت بھی تو نے تورات میں پڑھی ہے لوگوں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا دماغ تو تسلیم کرتا ہے دل مانتے ہیں بات مانتا ہے دل واقعی سچ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ضد غالب آ جاتی ہے اناد غالب آ جاتا ہے کہو منافقت غالب آ جاتی ہے لیکن سامنے اقرار نہیں کرتے انکار کر جاتے ہیں یہودی پہ بغض کا غلبہ تھا فوراً کہنے لگا لا واللہ اللہ کی قسم محبوب آپ کا تذکرہ تورات میں کہیں بھی نہیں ہے جب دوستو یہودی نے یہ بات کہی ہے وہ جو چھوٹا سا بچہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا نا میری طرف دیکھنا وہ جو
دیکھ کے کہتا ہے اچھا آپ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہاں ہاں مجھے محمد کہتے ہیں۔ لوگوں چھوٹا سا بچہ رو کے کہتا ہے آقا میرا ابا جھوٹ بولتا ہے، قسم رب کعبہ کے تورات کے ہر ورقے کے ہر صفحے پہ آپ کی شان موجود ہے، آپ کی عظمت موجود ہے۔ کملی والے نے فرمایا بیٹے پھر میں محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ کہتے آقا میں تو موت و حیات کی کشمکش میں، اب میں کلمہ پڑھوں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت میں لے جانا میں محمد پاک کا کام ہے۔ کہتا ہے پھر سارے گواہ بن جاؤ، میرے ساتھ پڑھو سارے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ادھر جان آفرین کے سپرد کی، ادھر کونین کے والی نے فرمایا اے یہودی یہاں سے اٹھ جا، اب کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اب اس کا باپ تو نہیں رہا۔ اے میرے یارو گواہ بن جاؤ، اب یہودی کا بیٹا نہیں یہ محمد پاک کا بیٹا بن چکا ہے۔ اور گھر پیغام بھیج دیا ہے شاہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، جلدی کرو پانی گرم کرو، گھر کے اندر کوئی کپڑا ہے تو بھیج دو، اگر کپڑا نہیں پھر میں محمد پاک کی مزمل چادری بھیج دو۔ میں محمد چاہتا ہوں اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو، اپنی چادر کے اندر میں کفن دے دوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس کا کوئی وارث نہ ہو قوم مصطفیٰ اس کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا یہ نہ گھبرانا کہ میرا کوئی وارث نہیں رہا، جس کا کوئی وارث نہیں میں محمد قیامت کے دن اس کا وارث بن کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ عرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے محبوب کا تذکرہ تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی۔ نہیں دوستو توجہ کرو، میں دور نہ نکل جاؤں، جمعے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اب مجھے دوسرا مہینہ لگ گیا، پھر میں رات کو سوئی ہوں تو خواب آ گیا، ایک اللہ والے نے آ کے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر جو ہے نا 1,24,000 انبیاء کا سردار آ چکا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ مجھے مبارکیں بشارتیں دینے والے۔ فرمایا مجھے دنیا حضرت شیس علیہ السلام کہتی ہے۔ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، پھر کسی نے خواب میں آ کے مبارک دی۔ میں نے کہا آپ کون ہے؟ فرمایا مجھے دنیا حضرت نور نجی اللہ کہتی ہے۔ چوتھا مہینہ لگ گیا، نزاعت المجالس کے اندر موجود ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر میں رات کو سوئیوں تو خواب آ گیا، خواب میں کسی نے آ کے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر جو ہے نا اللہ کا محبوب آ گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے مجھے دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کہتی ہے۔ پھر میں یہاں کیوں نہ کہوں حضرت ادریس اللہ کے عظمت شان مقام والے پیغمبر جنہیں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اے میرا ادریس پیغمبر میں نے آپ کو اونچا مقام عطا فرمایا، اونچی عظمت عطا فرمائی، مکان بلند عطا فرمایا۔ سرور کونین بیٹھے ہیں، اللہ ادریس کو تو کہہ دیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ میں محمد کے متعلق اللہ کیا ارشاد ہے؟ جواب آیا میرے حبیب نہ گھبراؤ، اس کی باری آئی تو کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ جب آپ کی باری آئی تو میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کہہ لو سارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاتھ کھڑے کر کے کہہ لو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بہرحال دوستو پانچواں مہینہ شروع ہو گیا۔ فرماتی ہیں پھر سوئی ہوئیوں تو خواب آ گیا، کسی نے آ کے کہا آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر کونین کے والی آ گئے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے دنیا ہود علیہ السلام کہتی ہے۔ چھٹا مہینہ لگ گیا، پھر کسی نے آ کے مبارک دے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے دنیا موسیٰ کلیم اللہ کہتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں دوستو ایک کلیم
کلیم اللہ ہیں، ایک محمد الرسول اللہ ہے۔ کلیم اللہ بھی شان والے، محمد الرسول اللہ بھی شان والے، ان کی عظمت کا منکر بھی کافر، ان کی عظمت کا منکر بھی کافر۔ میں تقابل نہیں کرتا، لیکن صرف آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، عظمت مصطفیٰ بتلانا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کلیم اللہ بھی شان والے، حبیب اللہ بھی شان والے۔ فرق کتنا ہے، کلیم اللہ مجھے کوہ طور پہ نظر آتے ہیں، حبیب اللہ عرش معلیٰ پہ نظر آتے ہیں۔ نہیں نہیں دوستو، اے کلیم اللہ کوہ طور پہ آتے ہیں، رب کہتا ہے وَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، حبیب اس طرح کرو، نالین مبارک اتارو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، پاکیزہ وادی ہے، نالین پہن کر نہیں آ سکتے۔ ایک جو ہے پہن کر جانا چاہتا ہے، اتروا دیے جاتے ہیں۔ ایک عرش معلیٰ کے قریب نالین اتارنا چاہتا ہے، فرمایا حبیب نانا نالین مبارک نہیں اتارنے، عرش معلیٰ پہ نالین سمیت آ جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے عرش معلیٰ کا مقام کم ہے، کہو مصطفیٰ کے جوڑوں کا شان زیادہ۔ کلیم اللہ بھی شان والے، بولو کلیم اللہ بھی شان والے، حبیب اللہ بھی شان والے۔ کلیم کوہ طور پہ نظر آئے، حبیب عرش اللہ پہ نظر آئے، کلیم نالین اتارتا نظر آئے، حبیب اللہ نالین سمیت عرش اللہ پہ نظر آئے۔ نہیں نہیں بڑا فرق ہے، کلیم اللہ ہاتھ باندھ کے کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آئے لن ترانی لن ترانی لن ترانی، میرے کلیم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اصرار بڑھ جائے، اللہ تجلی کوہ طور پہ ڈالے، کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر جائے۔ جب ہوش میں آئے، کلیم ہاتھ باندھ کے کہے سبحانک، اللہ میں کلیم اقرار و اعتراف کرتا ہوں، میری آنکھ میں طاقت نہیں ہے جو تیرا دیدار کر سکے، ہاں میری جسم کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو تیرا دیدار کر سکے۔ آواز آئی میرے کلیم، میں نے دنیا کے اندر ایک ہی آنکھ بنائی ہے جو براہ راست مجھے دیکھ سکے گی، جس آنکھ کو محمد کی آنکھ کہتے ہیں، چشم مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور نسبت موسیٰ اور ہے، نسبت محمد اور ہے، ان کا جانا اور ہے، ان کا لے جانا اور ہے۔ گل کو کیا نسبت گلیلا لزار سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کیا نہیں؟ کلیم تجلی نہ برداشت کر سکے، جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں میری طرف دیکھو۔ حبیب اللہ عرش معلیٰ پہ چلے گئے، 6 ماہ کے روزے 50 نمازیں لے کے واپس آ گئے۔ 7ویں آسمان پہ خلیل سے ملاقات ہوئی، لیکن 6ٹھے آسمان پہ آئے، کلیم بیٹھے ہیں۔ حبیب واپس چلے جاؤ، کچھ تخفیف کر کے آؤ، امت نمازیں نہیں پڑے گی 50۔ مصطفیٰ چلے گئے، پھر آئے، اللہ کے رسول اور بھی تخفیف کراؤ، پھر چلے گئے، پھر واپس آئے۔ کلیم کہتے ہیں پھر چلے جاؤ۔ میں نے کہا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ مشورہ خلیل بھی تو دے سکتے تھے، خلیل نے مشورہ نہیں دیا، کلیم نے کیوں دیا؟ فرمایا کلیم کو میں دکھلانا چاہتا تھا، اے میرا کلیم پیغمبر، ایک آپ تھے، ایک جھلک برداشت نہ کر سکے، ایک میرے حبیب ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ رکے شاہ پردے میں تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ توجہ کرو،
توجہ کرو، 7واں مہینہ آ گیا، سجیدہ فرماتی ہیں میں پھر لیٹی ہوئی ہوں، خواب آ گیا، ایک بزرگ میرے خواب آیا، نقشہ دکھلاؤں بزرگ کا، تصویر دکھلاؤں، میری طرف دیکھو، او اللہ والا آیا، وہ سفید امامہ باندھا ہوا، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا، داڑھی مبارک بھی سفید ہے۔ ایک کہنے لگا یہ خاص طور پہ تو نے کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سبد امامہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میں ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سبز رنگ کے منکر نہیں ہیں، گستاخ کو لانتی سمجھتے ہیں، کیونکہ سبز رنگی تو میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کے گنبد پاک کا رنگ ہے، اور ہم پھر اس کو ماننے والے جس کو قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ۔ ایک معتقد آ گیا، مرید آ گیا، دیکھا جوتا ٹوٹا ہوا، نیا جوتا دے کے چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آیا، حضرت نے پھر ٹوٹا جوتا پہنا ہوا، کہتے حضرت میں نے تو جوتا نیا لے کے دیا تھا، پھر وہ ٹوٹا ہوا پہنا ہوا۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جوتے کی ضرورت ضرور تھی، حاجت ضرور تھی، لیکن جب پہننے لگا اس کا رنگ سبز تھا، مجھے حیا آ گئے، یار کے گنبد کا رنگ بھی سبز ہو، نانوتوی کے جوتے کا رنگ بھی سبز ہو، ہم سبز رنگ کے منکر نہیں ہیں، لیکن دوستو بطور سنت کے امامہ سبز نہیں ہے، امامہ باندھا کرو یہ بھی سنت ہے۔ آج تو یہ سنت بھی ختم ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فتن و فساد کے دور کے اندر جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امامہ بھی سنت ہے، باندھا کرو، سفید امامہ باندھو سنت ہے، کالا امامہ باندھو تو سنت ہے، سرمئی رنگ دا امامہ باندھو لوگو سنت ہے۔ 3 رنگ کے امامے باندھنا میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی سبز رنگ کا باندھ لیتا ہے سنت سمجھ کے نہیں، لباس سمجھ کے، سر کو ڈھانکنے کی نیت کر کے، ڈھانپنے کی نیت کر کے سبز رنگ کا امامہ باندھ لیتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنی سیادت چمکانے کے لیے، بزرگی چمکانے کے لیے، اپنی جماعت کی تشہیر کے لیے، کمپنی کی مشہوری کے لیے باندھتا ہے، پھر مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کونین کے والی نے فرمایا جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور لوگوں اس حدیث پہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حاشیے میں لکھتے ہیں اس شہرت کے لباس سے مراد وہ جماعت ہے جو سبز رنگ کے امام میں اپنی جماعت کی تشہیر کے لیے استعمال کرے گی۔ سبز رنگ کا باندھو، آج 5 ہیں، کل 10 معلوم ہو، اگلی جمعرات 10 اور کو بندھا دینا، پھر 20 کی تعداد معلوم ہوگی، پھر 20 اور کو بنوا دینا، 40 کی تعداد ہو جائے گی۔ بعد میں کون ہوں تجھے روکنے والا؟ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند۔ توجہ کرو، توجہ کرو میری طرف، بس نعرے نہیں میری طرف توجہ کرو، ٹائم بڑا تھوڑا، میں 2-4 باتیں کر لوں۔ اب آگے اللہ والا سفید داڑھی سفید امامہ، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا، کہتا ہے بیٹی تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر میری دعا کا ثمر آ گیا، میری دعاؤں کا پھل آ گیا۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اب کون ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، جس نے کبھی کعبہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر، کبھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر، کبھی کعبہ کی دہلیز پہ سر رکھ کر، اور کبھی کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر رو رو کے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ بیت اللہ میں نے بنایا، رسول اللہ تو بھیج دے، اللہ ادارہ میں نے بنایا، مدیر تو بھیج دے۔ اللہ لگتا ہے بیت اللہ کو بنانا خلیل کا کام تھا، لیکن اس کو بسانا حبیب کا کام
کام ہوگا. اب وہ اپنا حبیب بھیج دے. پھر میں تو کہا کرتا ہوں لوگوں سارے نبی خود تشریف لے آئے, آقا خود نہیں آئے بلکہ آقا کو اللہ سے مانگا گیا. مانگنے والا آمنہ تھا, جگہ بھی آمنہ تھے. جس جگہ پہ مانگا گیا اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. جو مانگنے والا تھا اسے خلیل اللہ کہتے ہیں. جو دعا پہ آمین کہنے والا تھا اسے ذبیح اللہ کہتے ہیں. جو آنے والا تھا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور جو اس آنے والے کے صداقت کی گواہی دینے والا تھا کہ اسے کلام اللہ کہتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے خلیل اللہ بھی شان والے, ذبیح اللہ بھی شان والے, بیت اللہ بھی شان والا, کلام اللہ بھی شان والا. کہو محمد الرسول اللہ, بول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان والے. ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا. سیدہ آمنہ نے جب یہ خواب وغیرہ جو ہے نا اپنی سہیلیوں کو سنائے, سہیلیاں کہنے لگے بی بی آمنہ ان ایام کے اندر ایسے خواب آ جاتے ہیں. جب ہمیں ایسے خواب آتے ہیں ہم لوہے کے کڑے بنوا کر اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں. خواب آنے ختم ہو جاتے ہیں. آمنہ تو بھی لوہے کا کڑا بنوا کے گلے میں ڈال لے, آج کے بعد خواب نہیں آئے گا. سیدہ فرماتی ہیں میں نے لوہے کا کڑا بنوایا, گلے میں ڈالا, رات کو سوئی ہوں, اللہ کا پیغمبر میرے خواب میں آ کے کہتا ہے بیٹی آمنہ یہ لوہے کا کڑا کیوں پہنا ہے؟ اس کا اشارہ کرنا تھا. میرا کڑا دو ٹکڑے ہو گیا. میں نے گھبرا کے کہا آپ کون ہیں, میرے کڑے کو توڑ دیا. مسکرا کے کہتا ہے مجھے دنیا ابراہیم خلیل اللہ کہتی ہے, میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں. تو موحد اعظم کی ماں ہے, بات اچھی نہیں لگتی. وہ موحد اعظم کی ماں اور یقین لوہے کے کڑوں کے اوپر کرے, تیرا یقین کڑوں پہ نہیں اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. پھر میں یہاں کہا کرتا ہوں آج بھی کچھ لوگ کڑے پہن لیتے ہیں بڑے شوق سے. کسی نے ہاتھ میں کڑا پہنا, کسی نے پاؤں میں کڑا پہنا. میں نے کہا کیا ہو گیا تجھے, یہ کڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا تو پاگل ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتا یہ کڑا نظام الدین اولیاء کا ہے, یہ کڑا قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ کڑا حضرت علی حجویری کا ہے. بلکہ دوستو دنیا پہ بد نصیبی چھا گئی. اب تو میں نے دیکھا ایک آدمی نے لوہے کے چھلے پہنے ہوئے, پیتل کے چھلے پہنے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا کر رکھا ہے؟ کہتا مولوی صاحب چپ کر, یہ بواسیر کے چھلے ہیں. میں نے کہا پاگل بواسیر کہاں ہیں, چھلے کہاں ہیں, ان کا اثر کیسے پہنچے گا؟ مسلمانوں عقیدہ بناؤ ان چھلوں وغیرہ کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. بیماری دینے والا کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو بیماری دینے والا کون ہے, شفا دینے والا کون ہے؟ جو بندیوں سے پوچھو, اہل حدیثوں سے پوچھو, بریلویوں سے پوچھو, بشرطے کے کتابیں پڑھ کے مفتی بنا ہو, مفتی نہ بنا ہو. تمام مسالک کے نزدیک لوہے کا کڑا پہننا حرام ہے. مرد نہیں پہن سکتا, سونے کا کڑا نہیں پہن سکتا, تانبے اور پیتل کا کڑا نہیں پہن سکتا. کہتا ہے مولوی صاحب ہم نے تو اولیاء کے کڑے پہنے ہوئے ہیں. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, اولیاء نے یہ کڑے نہیں پہنے, میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو یہ کڑے نہیں پہنائے, صحابہ نے تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء بزرگان دین نے یہ کڑے نہیں پہنائے. کہتا ہے کون سا کڑا پہنایا؟ میں نے کہا پہنایا تھا ایک کڑا. اگر آپ بھی وہ پہننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو اور میں وہ کڑا پہناؤں. ہاتھ کھڑے کرو نا جو اصلی کڑا پہننا چاہتے ہو, پھر گونج جائے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا کڑا پہن کلمے والا, کڑا پہن نماز والا, کڑا پہن روزے والا, کڑا پہن حج والا, کڑا پہن زکات والا, کڑا پہن جہاد والا, کڑا پہن تلاوت قرآن والا, کڑا پہن ذکر و اذکار والا, اوے کڑا پہن شرم و حیا والا, امانت و دیانت والا. قسم رب کعبہ کی تیری آنکھ بعد میں بند ہوگی, جنت کے در پہلے کھل جائیں گے. پھر یہاں کہنا چاہتا ہوں ایک خلیل اللہ کی انگلی پاک, ایک حبیب اللہ کی انگشت شہادت, اور فرق بڑا ہے. خلیل اللہ کی انگلی اٹھ جائے لوہے کے کڑے ٹوٹتے ہیں, لیکن
لیکن جب حبیب کی انگلی اٹھ جائے تو آسمانوں کا چاند ٹوٹتا ہے۔ نہیں، میں تو کہا کرتا ہوں ایک یوسف صدیق اللہ کی انگلی ہے، ایک محمد الرسول اللہ کی انگلی ہے، فرق بڑا ہے۔ صدیق اللہ کی انگلی اٹھ جائے لوگوں زلیخا کے محل کے تالے ٹوٹتے ہیں، لیکن جب حبیب اللہ کی انگلی اٹھ جائے پھر ابو جہل مٹھیاں بند کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے، کوئی اور تو نہ سن لے آواز، لیکن کنکریاں بلند آواز سے کہتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سمجھ آ رہی ہے یا کہ نہیں؟ 5-10 منٹ بیٹھو گے یا نہیں؟ توجہ میری طرف رکھو۔ فرماتے ہیں اب تو 8واں مہینہ آ گیا، پھر سو گئی تو خواب میں ایک اللہ والا آ گیا، آ کے کہتے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر میری اولاد میں سے جو در یکتا تھا نا وہ تیرے پیٹ میں تشریف لا چکا ہے۔ فرمانے لگی تو کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ فرمایا مجھے دنیا اسماعیل علیہ السلام کہتی ہے۔ فرماتی ہیں بڑی حیران ہو، 9واں مہینہ آ گیا، پھر سوئی ہوں تو خواب کے اندر ایک اللہ والا آ گیا، اس کی رنگت سرخی مائل تھی، زلفیں اس کی گنگریالی تھی، آ کے مسکرا کے کہتا ہے نوجوان بی بی آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر شکم اطہر کے اندر میری بشارت آ چکی ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہا اب کون ہے؟ کہنے والے نے کہا مجھے دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتی ہے جس کی بشارتیں دے گیا تھا، آج اس کی آنے کے دن قریب آ گئے ہیں، آپ کے شکم اطہر میں تشریف لے آئے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کوئی رات خالی نہ جاتی تھی جس رات کے اندر کسی نہ کسی اللہ کے پیارے کا یا اللہ کی پیاری کا مجھے دیدار نہ ہوتا ہو۔ مجھے تو 9 ماہ عرصہ گزر گیا، لیکن تکلیف تو ایک طرف رہ گئی، مجھے تو بوجھ بھی کبھی محسوس نہیں ہوا۔ میں سوچتی تھی اللہ ماجرا کیا ہے، مجھے تو پیٹ میں بوجھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جواب آتا تھا جو مسافروں کے بوجھ اٹھانے والا ہو بھلا ماں پہ کیسے بوجھ ڈال سکتا ہے؟ حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کا وقت آ گیا، میری سہیلوں نے ڈرا رکھا تھا آمنہ یہ وقت ماں کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن قسم رب کعبہ کی مجھے تو پتہ ہی نہ چلا میرے مصطفیٰ کی ولادت باسعادت بھی ہو گئی۔ میں نے سوچا اللہ مجھے تو کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فرمایا جو راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو دکھ نہ دے، جو پتھر مارنے والوں کو دکھ نہ دے، جو مجنوں کہنے والوں کو دکھ نہ دے، بھلا وہ ماں کو کیسے دکھ دے سکتا ہے؟ یہ زحمت بن کے نہیں آیا، کہو یہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، یہ دکھ دینے نہیں آیا، یہ تو سکھ دینے آیا ہے۔ آمنہ پریشان نہ ہو، حیران بھی نہ ہو، یہ تیرا کمال نہیں، یہ آنے والے کا کمال ہے۔ اب اگر توجہ کرو ایک اور بات بھی کہہ دو، آنے والا آ گیا، لیکن گھر کے اندر میں نے دیکھا پورے گھر کی تلاشی لی، مجھے کہیں اس کا ابا نظر نہ آیا۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ اتنی شانوں والا پیغمبر آیا، ادھر تو میں نے سنا ہے اسی کی وجہ سے خیمہ افلاح کی استعداد ہے، اسی کے نام کے صدقے وقار کائنات ہے، اسی کی بے مثال بشریت آبرو آدمیت ہے۔ ادھر تو میں نے سن رکھا ہے اس کی نور کی چمک سے قیامت تک پورا جہان چمکتا رہے گا، ان کے صدقے کائنات ہست بود کو وجود ملا ہے، ان کے گلے کے اندر لولاک کے ہار پہنائے گئے ہیں، ان کا نام اس میں گرامی جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ لکھا گیا ہے، اسی کے نام کے صدقے آدم صفی اللہ کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اللہ ادھر میں نے سنا بڑی شان والا کہ اس کا حضرت سلیمان کی انگوٹھی پہ اس کا کلمہ لکھا نہ آیا۔ توجہ میری طرف رکھو، بات یاد آ گئی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کان فص سلیمان بن داؤد سماویان، او لوگو حضرت سلیمان بن داؤد نے جو انگوٹھی کا نگینہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی نا، اس انگوٹھی کے اندر جو نگینہ تھا وہ زمین کا نگینہ نہ تھا، وہ آسمانوں سے آیا تھا۔ فوضع
फी खातमिही, अल्लाह के पैगंबर सुलेमान ने वो नगीना अपनी अंगूठी में जड़वा लिया था। मैंने पूछा है मेरे महबूब बतलाओ उस नगीने पे कुछ लिखा हुआ भी था? फरमाया हाँ हाँ, उस नगीने पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन अब्दी व रसूली, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब क्या है? हाजत रवा, हाथ खड़े करके कहो, अकीदा भी बन जाए। हाजत रवा कहो अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो हाजत रवा अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, कारसाज अल्लाह, फरियाद रस अल्लाह, नजर न्याज के लायक अल्लाह, चढ़ावों के लायक अल्लाह, मन्नत मनौती के लायक अल्लाह, बकरे छतरे के लायक अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। दिल पे धरब लगा के कहो अल्लाह, कह लो अल्लाह, मस्जिद गूंज जाए अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन अब्दी, मोहम्मद पाक मेरा बंदा है, व रसूली मेरा रसूल है, अब्दी व रसूली। इन जुमले पे गौर करो, अकीदा गलत रह ही नहीं सकता। अब्दी अल्लाह कहता है, आमना कलाल मेरा अबद है। अबद का माना क्या है? अल अब्दु अल्लाह यमलिकु शैआ, अबद वो होता है जिसको अपने जिस्म के बालों पे भी इख्तियार न हो, जब तक वो काले रखे काले रह जाएं, जब वो सफेद कर दे हजार खिताबें लगाओ, हजार कालक मालो, लेकिन काले नहीं हो सकते। इसलिए कल्ला वाला कहता है कोई समझावे उन ढग्गे को, ना काला करवाल बग्गे को, और एक दे मरना ही मुंह क्यों काला करना ही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन अब्दी, मोहम्मद मेरा अबद है, ताकि दुनिया को पता चल जाए मशीयत मुस्तफा की नहीं चलती, कहो मशीयत खुदा की चलती है। मैंने तो हदीस पाक में पढ़ा है, एक सहाबी आ गए, अब बात क्लोज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो, आके कहने लगे माशा अल्लाह व माशा मुहम्मद, ऐसे ही होगा जैसे अल्लाह चाहेगा, आमना कलाल चाहेगा। मेरे महबूब के चेहरे अनवर का रंग बदल गया, गुस्से में आके फरमाया ओए मेरे यार यूं मत कहे कि जो अल्लाह चाहेगा, जो मुस्तफा चाहेगा, बल्कि तू कह माशा अल्लाह वहदा, ऐसे होगा जिस तरह के अल्लाह चाहेगा। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। समझ आ रही है या कि नहीं? हैरान हो, अल्लाह माजरा क्या है कौनैन का वाली, मगर यतीम बना दिया। बड़े लताइफ उलमा ने लिखे, बड़े नुक्ते लिखे, तफसील का मौका नहीं, फिर कभी आऊंगा तो इसी करूंगा। दोस्तों उलमा ने लिखा है अल्लाह दुनिया को बतलाना चाहता था, क्योंकि दुनिया का रिवाज था, ज़ाब्ता था, कोई बच्चा बुरा बन जाए लोग कहते इसका कसूर नहीं है, इसका अब्बा जो ऐसा था ना तो इसने बुरा ही बनना था। अगर कोई बच्चा अच्छा बन जाए, नेक बन जाए, हर कोई कहता है यार इसका कमाल नहीं, अब्बा जो इसका फलां था ना, शागिर्द का कमाल नहीं, फलां उस्ताद का जो शागिर्द है, भला इसका क्या कमाल है, ये फलां मौलवी आलिम का जो मुरीद है ना। यानी दुनिया के अंदर अच्छाई की निस्बत बेटे की अच्छाई की निस्बत बाप की तरफ की जाती है, मुरीद की अच्छाई की निस्बत पीर की तरफ की जाती है, शागिर्द की अच्छाई की निस्बत उस्ताद की तरफ की जाती है। अगर अब्दुल्ला जिंदा होते और मुस्तफा के कमालात दुनिया के सामने आते, लोग कहते इसका क्या कमाल है, इसका अब्बा जो शान वाला था ना, बेटा ऐसे क्यों ना होता। अल्लाह ने पहले अपने पास बुला लिया ताकि दुनिया को पता चल जाए
ہے محمد کا کوئی کمال مانگا ہوا نہیں ہے، مصطفیٰ کے سارے کمال کہو ذاتی ہیں، میرے محبوب کے سارے کمالات ذاتی ہیں، عبداللہ کا کمال نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے۔ اس کی تربیت عبداللہ نے نہیں کی بلکہ خود اللہ نے کی ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ کیوں بلا لی عبداللہ کو؟ فرمایا میں نے اس لیے بلا لیا، اگر عبداللہ کو میں زندہ رکھ دیتا نا تو آج عام طور پہ رواج کیا ہے، ایک بدمدہ فوت ہو گیا، اب لوگ کہتے ہیں تو خیال کرنا تیرا بھتیجا یتیم ہو گیا، خیال کرنا تیرا بھانجا یتیم ہو گیا، برادری والوں خیال کرنا تمہارا وہ رشتہ دار یتیم ہو گیا، اب تمہارے اوپر اس کے حقوق ہیں۔ لیکن جب کملی والا یتیم ہوا اللہ نے کہا او دنیا والوں خیال تم نے نہیں کرنا، خیال میں اللہ نے کرنا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اکثر دیکھا ہوگا یتیموں کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، چوری کی عادت پڑ گئی، برائی کی عادت پڑ گئی، ہاں آوارگی طبیعت کے اندر آ گئی، لوگ کہتے ہیں یہ بچہ گھر میں آیا ہے خیال کرنا یتیم ہے، جاتے ہوئے کوئی چیز ہی چرا کے نہ لے جائے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے وہ یتیموں کی عادتیں اکثر بگڑ جاتی ہیں، لیکن ایک یتیم ایسا بھی آیا ہے جو یتیم نہیں بلکہ در یتیم بن کر آیا ہے، عادتیں اس کی اتنی اچھی ہیں کہ رب کا اتنا قرب نصیب ہوا، بیٹھتا فرش پہ آئے باتیں عرش اللہ کی کرتا ہے۔ آخری بات بھی کر لو، اللہ عبداللہ کو کیوں بلا لیا؟ فرمایا اکثر دیکھا ہے بچہ بولنے لگ جائے، اس کو بھوک لگے ابے سے مانگتا ہے، پیاس لگے ابے کو بلاتا ہے، کوئی مارے دکھ پہنچے ابے کو پکارتا ہے۔ میں نے دیکھا اگر عبداللہ زندہ رہتا ہے مصطفیٰ کو بھوک لگتی ہے، عبداللہ آمنہ کے لال ابے کو پکاریں گے، پیاس لگے گی ابے کو پکاریں گے، دکھ پہنچے گا ابے کو پکاریں گے، لیکن ابا پکارنے کی عادت پڑ گئی، پھر بدر میں کس کو پکاریں گے، احد میں کس کو پکاریں گے، حنین میں کس کو پکاریں گے، خیبر پہ کس کو پکاریں گے، بازار طائف میں کس کو پکاریں گے، شیعہ ابی طالب میں کس کو پکاریں گے؟ میں نے یتیم کر دیا تاکہ ابا ابا کہنے کی عادت نہ پڑے، جب بھی دکھ پہنچے اللہ کہنا ان کا کام ہو، نصرت بھیجنا میں رب ذوالجلال کا کام ہو۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر ام ہو گئے جدا، جو ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نا پروردگار کو، یوں بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ تو یہیں سے شروع کریں گے۔ سب حضرات خوش بیٹھے ہیں نا؟ جو خوش بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑے کرو۔ اب بیان میرا ختم، نماز کا وقت میرا خیال ہے پہلے سے زیادہ ہو گیا، لیکن جب پروگرام ہوتا ہے چاہے کتنا ہی کوئی وقت کا پابند ہو تو جس مسجد مدرسے میں پروگرام ہوتا ہے پھر کچھ نہ کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، نمازیوں کو آنے والوں کو وہ تاخیر